السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین اکرام و سامعین اعظام، رب ذوالجلال کا بے حد فضل و احسان ہے اور اس کا کرم ہوا کہ ہم اس کی ذات پر ایمان لانے والے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لانے والے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی باتوں کو سننے اور سنانے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو احادیث شریفہ کہا جاتا ہے۔ حدیث کی جمع احادیث ہے، حدیث یہ سنگولر ہے، احادیث پلورل ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ کیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر کسی صحابی نے کچھ کام کیا، حضور نے نہ ان کو کرنے کے لیے کہا نہ حضور نے کر کے بتایا، حضور موجود ہے اور حضور کی موجودگی میں کسی صحابی نے کچھ کام کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو منع کیا نہ ان کی تائید کی۔ تو یہ تین چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائے ہیں اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کیے ہیں، جو پریکٹیکلی کر کے بتایا ہے، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تیسری چیز، حضور نے نہ تو کچھ فرمایا ہے نہ تو کچھ پریکٹیکلی عمل کیا ہے، لیکن حضور موجود ہیں، حضور کی موجودگی میں کسی صحابی نے کچھ کام کیا، وہ کام کے بارے میں نہ حضور نے نہ پہلے کہا تھا نہ کچھ کر کے بتایا تھا، لیکن ایک نیا کام، کچھ کام وہ صحابی نے حضور کی موجودگی میں کر دیا اور حضور نے نہ اس کی تائید فرمائی نہ اس کا رد فرمایا، نہ وہ صحابی کو اس کام کرنے سے روکا نہ اس کی تائید فرمائی۔ تو یہ بھی حدیث پاک میں شامل ہے، کیونکہ پیغمبر کا یہ فریضہ ہے کہ اگر کوئی غلط کام دیکھے تو فوراً اس کو روک دے۔ تو حضور کی موجودگی میں اگر کوئی صحابی کچھ کام کرتے ہیں
اور حضور کا کچھ نہ کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام اسلام میں جائز ہے۔ تو یہ تین چیزوں کو حدیث شریف کہا جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اس کی ذات پر بھی ایمان لانے والے ہیں، اس کی کتاب پر بھی ایمان لانے والے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے رسول پر بھی ایمان لانے والے ہیں، اور اس کے رسول کی باتوں پر، رسول کی احادیث پر بھی ایمان لانے والے ہیں، اور الحمدللہ آج اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سننے اور سنانے کے لیے ہر اتوار کو جمع بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑے شرف اور سعادت مندی کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سننے کے لیے پہلے کے لوگ ہزاروں میل کا سفر کر کے جاتے تھے تاکہ حضور کی ایک حدیث مبارک مل جائے۔ آج ہمیں بڑے بڑے علماء اکرام نظامیہ کے ہر اتوار کو یہاں پر آ کر وہ بھی بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمیں سنا رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر اور شرف کی بات ہے کہ حضور کے احادیث مبارکہ ہمیں ہمارے محلے میں، ہماری مسجد میں سننا نصیب ہو رہا ہے ہر ہفتے کو۔ ورنہ حدیث مبارک سننے کے لیے پہلے کے لوگوں کی جو جستجو، لگن، تڑپ، ایک شوق حضور کے حدیث کے سننے کا ہوتا تھا، حضور کے حدیث سننے کے لیے 100 کلومیٹر دور، امام بخاری تو ہزاروں کلومیٹر دور جایا کرتے تھے حدیث شریف سننے کے لیے۔ جس کی کتاب ہم یہاں پر درس میں ہر اتوار کو سن رہے ہیں، بخاری شریف، انہوں نے حدیث کو جمع کرنے کے لیے ایک ایک حدیث، فلاں کے پاس حدیث سفر کے لیے نکل گئے، فلاں کے پاس وہ حدیث ہے وہاں پر نکل گئے، فلاں کے پاس دمشق، عراق، بغداد، شام، عرب، جدھر جہاں پر پتہ چلا کہ فلاں کے پاس حدیث رسول موجود ہے، آپ وہاں پر سفر کرتے چلے جاتے اور ان کے پاس سے احادیث لے لیتے اور لکھ لیتے اور اس کو یاد کر لیتے، پھر دوسری طرف سفر کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے امام بخاری نے ہزاروں کلومیٹر سفر طے کر کے یہ حدیث مبارکہ کو جمع کیا ہے۔ تو الغرض یہ بخاری شریف کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ یہ صحیح ترین کتاب ہے قرآن مجید کے بعد۔ ان ساری احادیث مبارکہ کی جو کتابیں ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، سنن ابو داؤد ہے، اور اسی طریقے سے مستدرک ابن الحاکم ہے، اور طبرانی ہے، معجم الکبیر ہے۔ الغرض ایک احادیث کی کتاب کی طویل فہرست ہے۔ ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی احادیث جو ہے بخاری شریف میں ہے، پھر اس کے بعد مسلم شریف، پھر اس کے بعد دیگر احادیث کی کتابوں میں۔ اور بالکل یہ بھی نہ کہیں کہ بخاری اور مسلم ہی صحیح ہے باقی کے سب غلط ہے، یہ بھی بالکل غلط بات ہے ایسا کہنا بھی، کیونکہ یہ بھی احادیث ہے وہ بھی احادیث ہے۔ تو الغرض ہر ہفتہ، ہر اتوار ہمیں ہفتے میں ایک دن، جس کو ہم اتوار کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کا ہمیں موقع نصیب ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور صرف احادیث ہی نہیں بلکہ احادیث میں جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں اس کو بھی استاد محترم حضرت العلامہ مولانا سید شاہ صغیر احمد صاحب نقشبندی قبلہ حفظہ اللہ، شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ، وہ ایک علمی شان رکھنے والے ہیں، حدیث مبارک بیان کرتے کرتے اس سے متعلقہ جو مسائل وغیرہ آ رہے ہیں اس کو بھی ہم سماعت فرما لے رہے ہیں۔ تو آئیے اسی تسلسل کو جو گزشتہ اتوار آپ نے استاد محترم سے جو احادیث مبارکہ سنی تھی اس کو تھوڑا شامل کر لے کے آگے کے احادیث مبارکہ آج کے ہم درس میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ کا جو باب تھا اسی کو میں پڑھ رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں، کیونکہ حدیث شریف کا سننا یہ بھی باعث برکت ہے۔ پڑھنا تو باعث برکت ہی ہے لیکن سننا بھی باعث برکت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من اغتسل عریانا وحدہ فی الخلوۃ ومن تستر والتستر افضل وقال بهزة عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم الله حق أن يستحيا منه من الناس۔ حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر
عن حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى صلى الله عليه وسلم وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فجمح موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا. باب التستر في الغسل عند الناس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه فقلت أنا أم هاني. معزز حاضرین اکرام، یہ حدیث مبارک کی روایات کو ہم نے ابھی ملاحظہ فرمایا. آئیے اب اصل حدیث مبارک کی اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کی وضاحت کی طرف آتے ہیں. اوپر کے باب کی پہلی حدیث مبارک جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ پہلی حدیث مبارک کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور تفسیر سابقہ اتوار کو شیخ الحدیث حفظہ اللہ سید شاہ صغیر احمد صاحب قبلہ نے اس کی توضیح اور تشریح فرما دی ہے، تو اس کو اختصار کے ساتھ میں شامل کر کے آگے کے حدیث مبارک کا ترجمہ اور تشریح اس کو شامل کریں گے. یہ باب ہے غسل کرنے کے بارے میں. باب کا عنوان ہے کہ تنہائی میں برہنہ حالت میں غسل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. تنہائی میں یعنی جہاں پر لوگوں کی نظر نہ پڑتی ہو، جیسے کہ آج کل عموماً جو ہے حمام وغیرہ بنے ہوئے ہیں. پہلے زمانے میں سے حمام وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے. عام طور پر اس طریقے سے کیونکہ آج کل ترقی یافتہ زمانہ ہو چکا ہے اور ساری چیزوں کی سہولتیں موجود ہیں. سابق زمانوں میں جو ہے اس طریقے سے حمام وغیرہ باضابطہ بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے. ستر ڈھانک لیا جاتا تھا اور غسل کر لیا جاتا تھا. جو ستر عورت ہے یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ اتنا حصہ چھپانا فرض ہے. ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ چھپانا شریعت اسلامیہ میں، شریعت مطہرہ میں فرض ہے. اس کے علاوہ کا جسم اوپر کا نیچے کا کھلا رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ غسل کرنے کے لیے جسم کو کھلا رکھنا ضروری ہے اور ستر چھپانے کے لیے اتنا حصہ ڈھانپنا فرض ہے. تو اتنا حصہ ڈھانک کر اتنا حصہ تہبند وغیرہ بن کے غسل کر لیا جاتا تھا. عام مقامات پر بھی غسل کر لیا جاتا تھا. لیکن جیسا جیسا ترقی یافتہ دور ہوتا گیا اس کے بعد الگ سے غسل خانے بنتے گئے، جہاں پر بالکل پہلے کے زمانے میں پردے وغیرہ بن لیے جاتے تھے. آج بھی اگر دیہات وغیرہ چلے جائے، آپ قریہ وغیرہ دیہات گاؤں وغیرہ چلے جائیں تو باضابطہ بعض قریوں میں حمام وغیرہ بنے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. بیت الخلاء وغیرہ ٹوائلٹ جس کو بولتے ہیں ہم، یہ بنے ہوئے نہیں رہتے. جنگلوں کی طرف جاتے ہیں، آج بھی وہ جنگلوں کی طرف چلے جاتے ہیں تارہ ضرورت وغیرہ فارغ ہونے کے لیے. باضابطہ حمام اور بیت الخلاء بنے ہوئے نہیں ہوتے گاؤں میں، دیہاتوں میں. الغرض
تو یہاں پر اس بات کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ برہنہ حالت میں غسل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب ہی ایسا باندھے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ برہنہ حالت میں غسل کرنا جائز ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تنہائی میں ہو. تنہائی میں ہو مطلب یہ ہے کہ یا تو حمام کے اندر ہو، یا تو اطراف سے پردے بنے ہوئے ہو، یا کوئی پردہ پکڑ کر ٹھہر جائے تاکہ کوئی بھی کسی کی بھی نگاہ ہماری سطر پر نہ پڑ سکے. یا تو حمام کے اندر ہو، یا تو پردے باندھ دیے گئے ہو اطراف سے، یا دیواریں اٹھا دی گئی ہو، یا اگر پردے بھی نہیں ہیں دیواریں بھی نہیں ہیں تو کوئی دو افراد یا ایک فرد اس طریقے سے پردہ پکڑ کر ٹھہر جائیں. پیچھے غسل کرنے والا غسل کر لے. اب یہ تاکہ ادھر سامنے والوں کی نگاہوں سے وہ چھپا ہوا رہے. تو فرما رہے ہیں کہ تنہائی کے عالم میں بغیر لباس کے برہنہ حالت میں غسل کرنا جائز ہے، ناجائز اور حرام نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ومن تستر والتستر افضل. اس کے بعد امام بخاری ایک بات بھی وضاحت کر رہے ہیں. یہ جواز کی بات ہے، یہ جائز ہے. برہنہ حالت میں غسل کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا. اگر کسی کو مجبوری ہے، کسی کے پاس دو کپڑے نہیں ہیں ایک ہی کپڑا ہے، تو کیا کرے؟ اب اگر وہ کپڑا کچا ہو گیا تو پہنے گا کیا؟ ہمیں یہاں پر یہ سہولتیں کافی ہے، اس لیے اس بات کا اندازہ نہیں ہے. شریعت تو سارے لوگوں کے لیے، شہر والوں کے لیے بھی ہے، دیہات والوں کے لیے بھی ہے. سابق زمانے میں کپڑوں کی اتنی فراوانی نہیں تھی، لوگ اسی لیے پیون لگا کر پہنا کرتے تھے ایک کپڑے کو. آج کل ویسا نہیں ہے، ذرا سا پھٹ جائے تو پھر نیا لباس آ جاتا ہے. بڑے بزرگ حضرات سے پوچھیے آپ، پیون لگا کر پہنا کرتے تھے پہلے زمانے میں، کیونکہ کپڑوں کی اتنی فراوانی نہیں تھی. تو فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کپڑا موجود نہیں ہے اور ایسی سہولت موجود نہیں ہے تو وہ ایسی کنڈیشن میں، ایسی حالت میں ستر چھپائے بغیر، یعنی یا تو حمام کے اندر برہنہ حالت میں غسل کر سکتے ہیں، یا تو پردہ لگا لیں، یا تو کوئی پردہ پکڑ کر ٹھہر جائے اور وہ پیچھے غسل کر لے، یہ جائز ہے. لیکن فرمانے وَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ، لیکن ستر کرنا یہ افضل ہے. ستر کرنا یہ افضل ہے. برہنہ نہانا یہ جائز ہے مجبوری کی صورت میں. اگر کوئی مجبوری کی صورت میں اس طریقے سے غسل کرتا ہے تو یہ جائز ہے. لیکن ستر کرنا، یہ حصے کو چھپانا یا پردہ کر دینا یا پردے کی دیوار بنا دینا یا حمام کے اندر غسل کرنا، یہ افضل ہے بجائے عام لوگوں کے سامنے برہنہ نہانے کے. اب رہا، یہ تو بات واضح ہو گئی. اس بات کو بھی یاد رکھ لیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات منقول ہے، یہی اسی حوالے سے غسل کے تعلق سے، کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے امام کیسے بن گئے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چار ائمہ ہیں جن کی ساری دنیا میں تقلید کی جاتی ہے. امام اعظم، امام مالک، امام شافعی. امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا بلند و بالا مقام کیسے نصیب ہوا؟ تو آپ فرمانے لگے اس کا سبب ایک ہے. کیا ہے؟ پوچھا گیا ایسا کیا سبب ہے جو آپ کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ مل گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ غسل خانے میں تھا اور غسل کر رہا تھا اور میری ستر چھپے ہوئے نہیں تھی، برہنہ حالت میں غسل کر رہا تھا، لیکن میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں برہنہ حالت میں غسل کروں، اس لیے میں نے تہبند باندھ لیا، اس کے بعد غسل کیا. اسی کی برکت تھی کہ اللہ تعالی نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی برکت تھی کہ مجھے حیا آ رہی تھی. میں نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپنے کے لیے تو اندر تو ہو گیا، لیکن مجھے اپنے رب سے حیا آ رہی تھی، اس لیے میں نے ستر ڈھانک کر غسل کر لیا. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال بهز عن ابيه عن جدي عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللہ احق ان يستحيا منه من الناس، کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے حیا کرو. لوگوں سے حیا کرنے کے لیے حمام میں ہیں اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپنے کے لیے پردہ کر رہے ہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس پر آیا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ تم اگرچہ کہ تنہائی میں بھی غسل کر رہے ہو تو تہبند باندھ کے یا انر ویئر وغیرہ، جس طریقے سے آج کل کی جو بھی سہولتیں ہیں، یا لنگی، تہبند وغیرہ یا انر وغیرہ پہن کر اس پہ غسل کریں. یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. اس لیے امام بخاری فرماتے ہیں اللہ حق ان یستحیا منہ من الناس، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم لوگوں سے حیا کرنے کے بجائے اللہ سے حیا کرو. لوگوں سے حیا کرنے کے بجائے اللہ سے حیا کرو، وہ زیادہ حقدار ہے تمہاری حیا کرنے کا. تو حاضرین اکرام، یہ ایک مسئلہ تھا کہ کیونکہ یہ عموماً پیش آنے والے مسائل ہیں کہ غسل خانے میں غسل کرتے وقت عمومی طور پر اگر کپڑا وغیرہ نجس ہو جائے، گندا ہو جائے، تو کپڑے کو پہلے دھو لیں، اور اگر دوسرا تہبند ہو یا لنگی وغیرہ ہو تو وہ استعمال کر لیں، یا جسم پر نجاست ہو اس کو پہلے دور کر لیں، پھر اس کے بعد کوئی صاف ستھرا کپڑا باندھ کر غسل کر لیں. یہ بہتر ہے. اور اگر کسی کے پاس سہولت نہیں ہے تو وہ اس حالت میں بھی، برہنہ حالت میں بھی غسل کر سکتے ہیں، جائز ہے. لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ سطر چھپا کر غسل کریں. اس کی ایک مثال دے دوں. جیسے کہ ابھی یہ راستہ ہے، یہ روڈ ہے، یہ راستہ ہے. اب بڑے بزرگ حضرات ہیں اور نوجوان بھی ہیں، ہمارے بچے یہاں پر، اور چھوٹے بچے بھی ہیں. راستے پہ اگر روڈ پر کوئی چیز مل جائے تو ہمارے نوجوان بچے، چھوٹے بچے لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، وہ راستے تمام چلے جاتے ہیں. انہیں کوئی حیا نہیں آتی، انہیں وہ راستے تمام کھا لیتے جا رہے تھے. لیکن کوئی بڑے آدمی کیا وہ کھانا گوارا کریں گے ایسے راستے پر؟ نہیں. وہ چیز خرید لیں گے، خرید کو گھر کو لے کر جا کر وہاں پر بیٹھ کے سکون سے کھائیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں گے. یہ راستے پہ کھانا گوارا نہیں کریں گے. گرچہ کے راستے پہ کھانا جائز ہے، حرام نہیں ہے راستے میں کھانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاکل فی السوق دناءۃ، راستے میں، بازاروں میں کھانا یہ ہلکے پن کی نشانی ہے، ناجائز اور حرام نہیں ہے. یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے، کھانا جائز ہے، لیکن جس کے اخلاق کا معیار بلند ہو، ایسے لوگوں کا جو قلب سلیم ہے، انہیں رستوں پر، بازاروں میں کھانے کی ان کی اجازت نہیں دیتا. ان کا نفس، ان کے اخلاق ان کو بازاروں میں کھانے کی اجازت نہیں دیتے. یہ اخلاق کا ان کا معیار ہے. اگر کوئی بازار میں کھا رہا تو جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن جو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے وہ کبھی بھی بازار میں نہیں کھاتا. تو اسی طرح اگر غسل خانے میں غسل کرتے وقت اگر سہولتیں میسر نہ ہو تو ایسی حالت میں، برہنہ حالت میں بھی غسل کرنا جائز ہے. لیکن افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ تہبند یا انر ویئر وغیرہ پہن کر غسل کریں. تو اس کے بعد آگے کی حدیث شریف میں پڑھ رہا ہوں. اوپر کی حدیث مختصر جو موسیٰ علیہ السلام، اچھا یہاں پر ایک چیز میرے ذہن میں ہے، اس کو بھی بیان کرتے کہ آگے بڑھوں. گزشتہ اتوار کو آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہیں. بنی اسرائیل یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. جیسا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہم ہیں، جسے امت محمدیہ ہمیں کہتے ہیں، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل میں یہ بات عام تھی، ان کے پاس کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ برہنہ غسل کرنا، برہنہ غسل کرنا یہ ان کی شریعت میں جائز تھا، یہ ان کی شریعت میں جائز تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرح برہنہ غسل نہیں فرمایا کرتے تھے. ایک علیحدہ دور کونے میں آپ غسل فرماتے تھے. تو الغرض بنی اسرائیل کو یہ ایک چیز پیدا ہو گئی ان کے دل میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کچھ عیب ہوگا، اس لیے ہمارے سے چھپانے کے لیے ادھر دور غسل کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عیب کو ان کے سامنے ظاہر کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ وہ انتخاب الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اس میں کیسے عیب ہو سکتا ہے؟ ورنہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب میں عیب ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات عیب سے پاک ہے تو اس کا انتخاب بھی عیب سے پاک ہوتا ہے.
تو موسیٰ علیہ السلام عیب سے پاک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے واضح کر دیا۔ الغرض یہاں پر شارحین اکرام نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، ایک بات عرض کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ حدیث شریف میں یہ جو الفاظ آئے ہیں عریاناً یعنی برہنہ حالت میں غسل فرما رہے تھے، یہ الفاظ آئے ہیں، لیکن ایک حدیث مبارک آپ سن لیجئے۔ حدیث شریف میں ہے ربا کاسیات عاریات، کہ بہت ساری کپڑے پہننے والی برہنہ ہوگی، فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرب قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا میری امت پر کہ قرب قیامت میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ بہت ساری خواتین کپڑے تو پہنے گی وہ، لیکن برہنہ ہوگی، ننگی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہم انا نعوذ بک۔ وہ کپڑے تو پہنے گی لیکن برہنہ ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑے ایسے پہنے گی کہ ان کے جسم نظر آئیں گے، کپڑے برائے نام ہوں گے، کپڑے پتلے ہوں گے، جالی والے ہوں گے، نیٹ والے ہوں گے، فلاں ہوں گے، الا ہوں گے۔ وہ جسم چھپانے کے لیے تو کپڑا پہنے گی لیکن جسم تو نہیں چھپے گا۔ جالی والے کپڑوں میں، نیٹ والے کپڑوں میں، پتلے کپڑوں میں جسم کہاں سے چھپتا ہے؟ تو الغرض حضور نے ارشاد فرمایا، اور یہ آج ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں یہ حالات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ عورتیں کپڑے تو پہنے گی لیکن وہ کپڑے ایسے ہوں گے کہ ان کا اس سے جسم ظاہر ہوگا۔ تو یہاں پر بھی عریانن کا لفظ آیا ہے، عریانن کا لفظ آیا ہے، تو اس سے میں یہ اس بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، وہاں کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود حضور نے انہیں عریان فرمایا، برہنہ فرمایا۔ تو شارحین اکرام نے موسیٰ علیہ السلام کے بھی بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام برہنہ غسل کر رہے تھے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بغیر لباس کے غسل کر رہے تھے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ممکن ہے کوئی پتلا سا کپڑا تہبند کے طور پر باندھ لیا تھا ہوگا، اس پر غسل فرما رہے تھے، لیکن وہ پتلا کپڑا ہونے کی وجہ سے عریانن کا لفظ آیا ہے۔ جیسے کہ اس حدیث میں ان خواتین کے بارے میں کہا گیا جو پتلے کپڑے پہنتی ہیں، یہ برہنہ خواتین ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر جو غسل فرما رہے تھے، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے، یہ ان کی عظمت کے خلاف ہے، یہ ان کی رفعت کے خلاف ہے کہ وہ برہنہ حالت میں غسل کریں۔ اس لیے شارحین اکرام نے فرمایا کہ یہ قرین قیاس نہیں ہے، یہ عقل کے مطابق نہیں ہے بات۔ ممکن یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتلا کپڑا، پتلا تہبند جو ہے، کیونکہ وہ قوم میں تو بالکل برہنہ غسل کرنے کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ نبی کی حیا تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتلا تہبند، پتلا کپڑا پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو آ جائیے اب دوسری حدیث مبارک کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، اب یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ یہ غسل کا باب ہے، غسل کا باب ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں جو بھی حدیث امام بخاری لائیں گے وہ غسل سے تعلق رکھنے والی ہوں گی، اور یہ باب ہے برہنہ حالت میں غسل کرنے جائز ہے یا نہیں ہے۔ جائز ہے یہ تو بتلا دیا، کب؟ شرط یہ ہے کہ آپ پر لوگوں کی نظریں نہ پڑے، آپ لوگوں کی نظروں سے چھپے ہوئے رہیں، چاہے وہ حمام کے اندر ہو یا چودیواری کے اندر ہو یا پردہ لگا ہوا ہو یا کوئی پردہ پکڑ کر ٹھہر جائے، جیسے کہ میت کو غسل دیتے وقت پردہ پکڑ کر ٹھہرتے ہیں۔ میت کو غسل دیتے وقت نہ چار دیواری ہوتی ہے، اطراف سے، چاروں اطراف سے لوگ جو ہے پردہ پکڑ کر ٹھہر جاتے ہیں، تو الغرض یا تو پردہ پکڑ کر ٹھہر جائیں۔ تو یہ صورتیں بتائی گئی، اور بہتر یہ ہے کہ سطر ڈھکا ہوا ہو، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ چھپا کر غسل کرنا، یہ افضل اور بہتر ہے۔ اب اسی سے متعلق ایک حدیث مبارک امام بخاری لا رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال بین ایوب
علیہ السلام یغتسل عریانا، حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے. اس کو ہم عریانن کے لفظ کو نیم برہنہ کہیں گے، کیونکہ یہ پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کو نیم برہنہ کہیں گے. یعنی نیم برہنہ بولے تو آدھا برہنہ، یعنی یہ جو سطر کا حصہ ہے وہ تو چھپا ہوا تھا، لیکن اوپر کا حصہ جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں تھا. کیونکہ غسل کرنے کے لیے کپڑے تو اتارنا ہی پڑے گا، کپڑے تو اتارے ہوئے تھے لیکن یہ سطر کا حصہ چھپا ہوا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے اور یہ نیم برہنہ. فخر علیہ جراد من ذہب، سبحان اللہ. آپ غسل فرما رہے تھے، اسی دوران کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سونے کے ٹڈیوں کی بارش نازل فرما دی حضرت ایوب علیہ السلام پر. سونے کے ٹڈیوں کی بارش ہونے لگی. بات ابھی واضح نہیں ہوئی، ابھی واضح ہو جائے گی بات. بارش تو ہر عام و خاص دیکھتے ہیں، لیکن بعض دفعے یا ہم اخبارات میں دیکھے ہوں گے یا نیوز وغیرہ چینل میں سنے ہوں گے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارے گھر میں، خود پہاڑی پہ ہمارا گھر ہے، میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ گھر. ایک میں قریب بات کر رہا ہوں، ایک 6-7 سال پرانی بات کر رہا ہوں، جب ہمارا گھر کافی کشادہ تھا، کھلا تھا، صحن تھا. بارش ہوئی تو اس میں بہت سارے چھوٹے 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 ایک اینچ کے اتنے مینڈک گرنے لگے بارش میں سے. مینڈکوں کی بارش ہوتی ہے عموماً، اور سری لنکا وغیرہ ادھر ادھر عام طور پر اکثر و بیشتر مچھلیوں کی بارش ہوتی ہے. یہ تو عام ہے، یہ تو بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، آئے دن اخبارات میں نیوز وغیرہ میں آتے رہتا ہے. یہ مچھلیوں کی بارش ہوتی ہے. اسی طریقے سے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، چھوٹے چھوٹے پورے ہمارے صحن میں پورے بھر گئے تھے، پورے مینڈکیں. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ تو رب ذوالجلال نے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش نازل فرما دیا. جیسے اس سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہونے لگی، حضرت ایوب علیہ السلام اپنا جو کپڑا تھا تیبند کا، وہ کپڑے میں وہ سونے کی ٹڈیاں جمع کرنے لگے. سونے کی ٹڈیاں اٹھانے لگے، جمع کرنے لگے، سمیٹنے لگے، سارے ٹڈیاں جمع کرنے لگے. اللہ تعالیٰ آواز دیا، اے ایوب، یہ دنیا کے مال و دولت سے کیا میں تمہیں بے نیاز نہیں کیا؟ اتنا مال و دولت دیا کہ تمہیں دنیا سے اور دنیا کے مال و متاع سے بے نیاز کر دیا ہے، پھر یہ سونے کی ٹڈیوں کی طرف تم لپک پڑ رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے باریلا، تیرے فضل سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ تو نے مجھے مال و دولت دیا ہی دیا ہے، لیکن تیرے فضل و کرم سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے؟ یعنی تیرا فضل جتنا بھی ہو ہم اس کے محتاج ہیں. تیرے فضل سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، تیری عطا سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے. تیرا فضل جتنا بھی ہو ہم اس کے محتاج ہیں، تیرے فضل کے ہم محتاج ہیں. تو آئیے اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے. ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے نیم برہنہ، کیونکہ آگے حدیث مار نیم برہنہ اس لیے بھی ترجمہ کر رہا ہوں کہ آگے آ رہا ہے کہ آپ کپڑے میں وہ سونے کے ٹڈیاں جمع کرنے لگے. جب کپڑے ہی نہیں ہے تو پھر کون سا کپڑا ہے؟ جب برہنہ اگر بول دیا جائے تو پھر کپڑے ہی نہیں ہے جسم پر. پھر آگے کے الفاظ آ رہے ہیں، فجعل ایوب یحتثی فی ثوبہ. ایوب علیہ السلام وہ ٹڈیوں کو، سونے کے ٹڈیوں کو اپنے کپڑوں میں جمع کرنے لگے، کپڑوں میں بھرنے لگے، جمع کرنے لگے. تو کپڑا کہاں سے آ گیا بھائی؟ تو کپڑا تھا، نیم برہنہ تھے، سطر ڈھکا ہوا تھا صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک. یہ کپڑے میں آپ وہ سونے کی ٹڈیاں جمع کرنے لگے. فناداہ ربہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی، یا ایوب الم اکن اغنیتک عما تری. اے ایوب، یہ تم سونا چاندی یہ جو دیکھ رہے ہیں، کیا اس سے میں تمہیں بے نیاز نہیں کیا؟ پھر اس کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ اولا بلا، ایوب علیہ السلام نے فرمایا، بالیلا کیوں نہیں، تو نے یہ سارے مال و دولت سے تو نے مجھے بے نیاز کر دیا ہے. یہ مال کی کوئی حاجت ہے ہی نہیں مجھے، اس کی یہ مال کی میری نگاہوں میں کوئی وقت نہیں ہے. لیکن وعزتک ولکن لا غنا بک لا غنا بی عن برکتک. اے بالیلا، تیری عزت و جلال کی قسم ہے، یہ مال و دولت کی مجھے خواہش نہیں ہے، لیکن میں تیرے فضل سے بے نیاز تو نہیں ہو سکتا،
تیری برکت سے بے نیاز تو نہیں ہو سکتا ہے بارلا، اس لیے یہ مال بھی جمع کر رہا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں سن لیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں 5ویں نسل میں سے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ صبر ایوب سے کون واقف نہیں ہے؟ بچے بچے کو معلوم صبر ایوب، بچے بچے کو معلوم صبر ایوب، یہ ایوب علیہ السلام ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کیا میں تمہیں دنیاوی دولت نہیں دیا؟ سونا چاندی اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بارلا یہ تو دنیاوی دولت ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، تیرے فضل کی ضرورت، تو جتنا بھی دے کم ہے میرے لیے، تیری عطا جتنی بھی ملے یہ میرے لیے کم ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تھوڑا مختصر واقعہ سن لیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی دولت ثروت عطا فرمایا تھا، مویشی، جانور، چوپائے، خادم، یعنی نوکر چاکر، بہت سارے کام کاج کرنے والے خادمین بہت سارے تھے آپ کے پاس، اور بہت زیادہ مویشی تھے، چوپائے تھے، کیونکہ پہلے کی زمانے کی دولت وہی تھی۔ آج کل کی دولت جو ہے عموماً بینک بیلنس ہو گیا، یا تو فلیٹس ہو گئے، زمین وغیرہ ہو گئی آج کل کی دولت، یا پیسے وغیرہ ہو گئے آج کی دولت۔ پہلے زمانے کی دولت میں عربوں کے پاس اونٹ سب سے بڑی دولت مانی جاتی، بکریاں سب سے بڑی دولت مانی جاتی، اور دیہات وغیرہ میں جو دولت کا تصور ہے وہ کھیتی باڑی، زمین ہے، وہ دولت ان کے پاس، روپیے پیسے نہیں رہتے عموماً ان کے پاس، سال بھر کا غلہ وغیرہ کھیت سے آ جاتا ہے، وہ سال بھر چلتے رہتا ہے۔ اور بعض دیہاتیوں کے پاس جو ان کی دولت ہے وہ گائے، بیل، بھینس، بکریاں، یہ ان کی دولت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری دولتوں سے حضرت ایوب علیہ السلام کو نوازا تھا، ان کے پاس نوکر چاکر، خادم اور مویشیاں وغیرہ، بے انتہا دولت تھی ایوب علیہ السلام کے پاس۔ اور اتنی دولت ہونے کے باوجود کبھی ایوب علیہ السلام اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ یعنی عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کے پاس دولت ثروت بہت زیادہ آ جائے تو آدمی بیزی ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، اسے نمازوں کے لیے ٹائم نہیں ملتا، اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مصروف ہو جاتا ہے، یہاں کی دکان دیکھنا ہے، وہاں کی شاپ دیکھنا ہے، یہاں کا حساب کتاب دیکھنا ہے، وہاں کا حساب کتاب دیکھنا ہے، یہ ساری چیزوں میں الجھ جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے اسے وقت نہیں ملتا۔ لیکن ایوب علیہ السلام کی شان اس سے الگ تھی، جداگانہ تھی۔ ایوب علیہ السلام اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا دیکھو میرا بندہ کیسا ہمیشہ میرے ذکر میں لگا ہوا رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا اے بار اللہ، اس کو کیا کمی ہے؟ تو نے سب کچھ عطا کر دیا ہے، اب وہ تیرا شکر بجا لائے گا ہی لائے گا۔ اب یہ بات فرشتوں سے شیطان بھی سن لیا، ابلیس لعین یہ بھی سن لیا۔ اس کے بعد اس نے کہا اے بالا، اس کو کیا کمی ہے؟ ایوب کو سب دیا، تو بیوی دیا، بچے دیا، نوکر دیا، خادم دیا، مویشی دیا، مال دیا، دولت دیا، کوئی چیز کی کمی کر کے دیکھ، اس کے بعد کیسا یہ تڑپے گا۔ وہ بھی رب ذوالجلال ہے، اپنے بندوں پر اس کو ناز ہے، اپنے بندوں پر اللہ کو ناز ہوتا ہے، جو اس کے بندے محبوب ہوتے ہیں ان پر ناز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لعین، اے ابلیس، جا دیکھ لے، جا، میں تجھے اتنی اتھارٹی، اتنا اختیار دیتا ہوں، جا تو جو چاہتا ہے کر میرے ایوب کے ساتھ۔ میرا ایوب میرے ذکر سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ کیا سمجھ رہے تم؟ یہ دولت دیا بلکہ وہ میرا ذکر کر رہا ہے، یہ دولت اگر میں پوری چھین بھی لوں تو وہ میرے ذکر سے غافل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر میں پوری دولت چھین بھی لوں تو وہ میرے ذکر سے، میری یاد سے غافل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اختیار دیا، اور اس کے بعد آیا، وہ آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں ایک انگلی چبایا اس نے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام بیمار پڑ گئے، آپ پر ایک بیماری لاحق ہو گئی۔ اب وہ بیماری اتنی خطرناک تھی کہ آپ کے گھر والے خود اس سے کترانے لگے، یہاں تک کہ اب وہ آپ کی ساری دولت آہستہ آہستہ، سارے مویشی، سارے خادم، سب چلے جاتے رہے، ساری دولت ختم ہو گئی، ساری ثروت ختم ہو گئی، سب مویشی چلے گئے، خادم چلے گئے، سب ختم ہو گئے۔
اب بچے صرف حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ، حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی، بہت فرمانبردار بیوی تھی آپ کی، بہت خدمت کی، یہاں تک کہ گاؤں والوں نے، دیہات والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے جب کیڑے نکلنے لگے، بدبو آنے لگی، تو گاؤں والوں نے ایوب علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو کہہ دیا کہ تم یہاں پر آپ گاؤں میں نہیں رہ سکتے، باہر لے کے چلے جاؤ جنگلوں کی طرف۔ آپ کے زوجہ محترمہ اور آپ دونوں باہر جنگلوں کی طرف چلے گئے، وہاں پر ایک پلنگ پر آپ آرام فرماتے رہتے، اور اسی قسم پرسی میں، اسی حالت میں آپ کے جسم اطہر میں کیڑے پڑے تھے، اور کیڑے نکل کر چلے جاتے تھے، پورے گوشت کو کھا لیے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کو پورے کیڑے گوشت پورا کھا لیے تھے، وہ نکل کے جاتے رہتے تھے، تو ایوب علیہ السلام وہ کیڑوں کو پکڑ کر پھر جسم پر ڈالتے تھے۔ اے کیڑوں، تمہاری غذا اللہ نے میرے جسم میں رکھا ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ آؤ تمہاری غذا یہاں پر ہے، اپنے جسم پر ڈالا کرتے تھے۔ الغرض یہ کیڑے جسم کھاتے کھاتے کھاتے، گوشت کھاتے کھاتے، نوچتے نوچتے، یہاں تک کہ وہ کیڑے جو ہے اندر سرایت کرتے کرتے آپ کے زبان تک آئے اور آنکھوں تک آئے، زبان اور آنکھوں تک آئے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ مولانا روم لکھتے ہیں، فارسی کے اشعار میں بہت بہترین لکھا مولانا روم نے، کہ جب آنکھوں تک آئے تو ایوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں معروضہ رکھے، اے باری اللہ، تو نے مرض دیا، میں صبر کیا، یہ میرے پورے جسم کا گوشت پوست یہ سب کھا لیے کیڑے، مجھے کوئی گلا شکوہ شکایت نہیں ہے باری اللہ، اے باری اللہ، میری ایک ہی تیری بارگاہ میں گزارش ہے، اے باری اللہ، میری تیری بارگاہ میں ایک ہی دعا ہے مولا، یہ کیڑوں سے تو اتنا کہہ دے کہ میری زبان اور میری آنکھ کو چھوڑ کے میرے جسم کا پورا گوشت کھا لے، لیکن میری زبان کو نہ چھوئے اور میری آنکھ کو نہ چھوئے۔ تو فرمایا ایوب کیوں ڈر گئے ہو؟ کیوں ڈر گئے ہو؟ فرمایا باری اللہ، ڈرا نہیں با مولا، یہ میری زبان اور آنکھ کو اس لیے چھوڑ دے کہ اے باری اللہ، میں یہ زبان سے تاکہ تیرا ذکر کروں اور اس آنکھ سے تیرا دیدار کروں، اس لیے یہ دو چیزوں کو چھوڑ کر میرا پورا جسم کھلا دے، میں کسی بھی حال میں تیرے ذکر سے غافل ہونا نہیں چاہتا ہے باری اللہ، اگر یہ زبان بھی کھا لے تو تیرا ذکر کیسے کروں مولا، میں تیرا ذکر کیسے کروں؟ اور اے باری اللہ، میرے یہ ساری تکلیفیں جب تیرا دیدار ہوتا ہے تو ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہے مولا، یہ آنکھ اور زبان کو چھوڑ کر جو چاہے کر دے مولا، میں صبر کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں چھوڑ دو اور کیڑوں تم اپنا کام کرتے رہو۔ الغرض یہ عرصہ بیتتے گیا، یہ بیتتے گیا، دراز ہوتے گیا یہ واقعہ۔ آخر میں حضرت ایوب علیہ السلام کے زوجہ محترمہ، کیونکہ اب کوئی دولت جائیداد کچھ نہیں تھا، آپ کی زوجہ محترمہ گاؤں میں جاتی، کچھ بھی کام کاج ملتا تو اس سے روٹی وغیرہ لیتی اور لا کر خود بھی کھاتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلاتی تھی۔ ایک طویل عرصہ گزرا اسی طریقے سے، اس کے بعد شیطان کو پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں پھر بگاڑ پیدا ہوئی، اس نے دیہات والوں کو جا کر حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کے خلاف سکھا دیا کہ ایوب کی بیوی کو کام کاج مت دو، ایوب کو بہت بڑی بیماری ہے، اگر وہ بیماری اس کی بیوی سے تمہارے گھروں میں آ جائے گی تو تمہاری بھی حالت وہی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ دیہات کو آئی کام کرنے کے لیے، آبادی میں آئی، لیکن کوئی بھی کام کاج نہیں دیا، کوئی بھی، ہر گھر پہ جاتی لیکن کوئی بھی کام کاج نہیں دیے۔ الغرض ہر جگہ پھری کہیں بھی کام کاج نہیں دیے۔ تو ایک جگہ ایک شخص کو سکھا دیا اس نے، ایک ہی صورت میں انہیں روٹی دینا۔ کس صورت میں؟ کہ تمہاری چوٹی کے بال دو، دے تو میں چوٹی کے بال دو، میں دوں گا۔ تو الغرض کیونکہ وہ شوہر کی فرمانبردار تھی، اطاعت شعار تھی، اپنی شوہر کی خدمت کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا تھا، وہ چوٹی دے کر روٹی لے کر آ رہی تھی تاکہ ایوب علیہ السلام کو کھلا سکے۔ ادھر آ کر ایوب علیہ السلام کو سکھا دیا کہ تمہاری زوجہ غلط کام کر کے آ رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک،
اس کی وجہ سے دیہات والوں نے تمہاری عورت کے بال کاٹ دیے، چوٹی کاٹ دی ہے، اس کی غلط حرکت کی وجہ سے غلط الزام لگا دیا، تہمت باندھ دیا کہ تمہاری زوجہ ایسا کام کر کے آ رہی ہے۔ تو آپ اسی وقت قسم کھائے، اے باری اللہ، اگر میری زوجہ ایسا غلط حرکت کر آ رہی ہے تو میں اس کو 100 کوڑے ماروں گا اچھا ہونے کے بعد، 100 کوڑے ماروں گا اس کو میں اچھا ہونے کے بعد۔ الغرض جب آپ وہ روٹی لے کر آئے تو واقعی چوٹی نہیں تھی، تو آپ سمجھ گئے کہ واقعی میری بیوی سے کچھ غلطی ہوئی ہے، کیونکہ ادھر آ کر یہ بول دیا تھا، ادھر گاؤں والوں کو وہ سکھا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کیا تم نے ایسا کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں غلط کوئی کام نہیں کی۔ پھر یہ چوٹی کیسا کٹ گئی ہے؟ اب نہیں فرما رہی ہیں، شرمندگی کے مارے نہیں فرما رہی ہیں۔ آخر میں بہت اصرار پر فرمایا کہ کوئی مجھے ہر روز میں جا کر آبادی میں کام کاج کر کے تمہاری میری روٹی کا اہتمام کر لیتی تھی، انتظام کر لیتی تھی، لیکن آج کوئی کام کاج دینے کے لیے، روٹی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا، تو مجبوراً مجھے تمہارے اور میری روٹی کے لیے میری چوٹی دے کر آنا پڑا مجھے۔ اس مجبوری میں نے یہ چوٹی دی ہے۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے بار اللہ میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں آیتیں وارد ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یونس، اے ایوب، تم نے جو قسم کھائی ہے اس قسم کو پورا کرنے کے لیے ایک جھاڑو کا کٹا لو، ایک جھاڑو کا کٹا لو، اور اس میں 100 لکڑیاں ہوں، 100 کاڑیاں ہوں، 100 کاڑیوں والی جھاڑو بناؤ، اور اس جھاڑو سے ایک دفعہ تم اپنی زوجہ کو مارو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ تمہاری قسم، تم نے جو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی اپنی بیوی کو، ایک جھاڑو میں 100 کاڑیاں لو اور اس سے ایک دفعہ مارو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ نے قسم پوری کی۔ تو یہ ایوب علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد مولانا روم لکھتے ہیں، ایک دفعہ ایسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام اور آپ کی زوجہ اسی بیماری میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں۔ عموماً یہ جو بیگ وغیرہ ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، ہے کوئی بیمار میں اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی بیمار میں اس کا علاج کر دوں، یہ بول لیتے ہوا ایک ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں۔ اب ایک زوجہ، ایک محبت ہے، آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب آئے ذرا بتا لیں گے، حکیم صاحب آئے تھوڑا بتا لیں گے، کچھ تو بھی شفا ہو جائے گی۔ تو ایوب علیہ السلام مسکرائے اور فرمانے لگے، اے بے وقوف عورت، تجھے معلوم بھی ہے کون ہے یہ؟ فرمایا نہیں، یہ وہی ابلیس ہے جو ہمارے کو اس حال میں پہنچایا ہے آج۔ میں کون کہہ سکتا ہے؟ یہ شیطان کی بولی ہے، میں بولنا۔ شفا دینا والا اللہ ہے، کوئی دنیا کی طاقت شفا نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، کوئی بیمار نہیں ڈال سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو۔ یہ ایک ڈھونگ رچانے کے لیے ابلیس آیا ہے تاکہ اور کچھ انگلیاں کر جائیں۔ پھر آپ اطمینان ہوا۔ پھر اس کے بعد اتنے ساری دولت ثروت سب چلا گیا، بیماری کے عالم میں اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا، گھر بار چھوڑنا پڑا، سارے اولاد چلی گئی، یہ کے بعد دیگر مویشی ہلاک ہو گئے، اولاد ہلاک ہو گئے، سب ہو گئے، اور 20 سال تک بیماری میں مبتلا رہے۔ 20 سال تک کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، 20 سال، 20 دن اگر ہم دواخانے میں ایڈمٹ ہو تو کیا حالت ہو جاتی ہے، رشتہ دار بس ہو جاتے ہیں، پیٹ کی اولاد بیزار ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ نہ ہماری جاب کو ہم صحیح دیکھ سک رہے ہیں، نہ کچھ کر سک رہے ہیں۔ 20 سال تک، وہ بھی اس عالم میں کہ سارے جسم سے کیڑے نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب امتحان پورا ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے ہر وقت اس مرض میں بھی، اس بیماری میں بھی، ایوب علیہ السلام کی زبان سے ہر وقت اللہ کا ذکر جاری ہے، اللہ کا ذکر جاری ہے۔ تو لوگوں، یہ ہمارے لیے سبق ہے، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں نمونہ ہے ہمارے لیے، کہ ہم دنیاوی دولت میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے، اور بیماری کے عالم میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ نہ دولت کے نشے میں بھی اللہ سے غافل ہو، نہ بیماری کی وجہ سے بھی اللہ سے غافل ہو۔ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، چاہے خوشحالی ہو یا پریشانی ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے۔ یہ انبیاء کا شیوا ہمیں بتاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور فرمایا
کہ ایوب جاؤ فلاں مقام پر پانی کا چشمہ ہے، وہاں پر جاؤ. ایک روایت میں چشمہ ہے کہا گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ایوب علیہ السلام سے ہاں ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے ایوب جاؤ اور جا کر فلاں مقام پر ٹھوکر مارو، ایڑی مارو، ایڑی مارو. ایڑی مار جیسے ہی تم ایڑی مارو گے وہاں سے ٹھنڈا اور اچھا پاکیزہ پانی نکل کر آ جائے گا، ٹھنڈا اور پاکیزہ پانی نکل کر آ جائے گا. ایوب علیہ السلام گئے اور ایڑی ماری اپنی، جیسے ایڑی مارنا تھا پانی کا چشمہ ابلنے لگا. اور رب نے فرمایا اے ایوب وہ پانی سے غسل کر لو، وہ پانی سے غسل کر لو. جیسے غسل کرنا تھا سارے جسم کے کیڑے جراثیم ختم ہو گئے اور آپ کا جسم صحیح و سالم ہو گیا، آپ کا جسم کے سارے بیماریاں ختم ہو گئے. پھر اس کے بعد اس پانی کو پینے کا حکم دیا اللہ نے. آپ نے جب وہ پانی پی لیا تو سارے اندرونی امراض بھی ختم ہو گئے، سارے جسمانی امراض بھی ختم ہو گئے اور اندرونی امراض بھی ختم ہو گئے. اس کے بعد ایوب علیہ السلام صحیح و سالم اور تندرست اور چاق و چوبند ہو گئے. یہ ایوب علیہ السلام ہیں. ایوب علیہ السلام کی دولت کے بارے میں تو ہم نے سن لیا، تو اتنی زیادہ دولت تھی. تو ایوب علیہ السلام پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سونے کی ٹڈیاں اتاری تو بھی ایوب علیہ السلام سمیٹنے لگے تھے. تو اللہ نے فرمایا ایوب اتنی دولت دیا پھر اس کی ہرس، پھر اس کی ہرس تو نہ کہا جائے، پھر اس کی بھی آپ کو تمنا ہے، اس کی بھی خواہش ہے، اتنی دولت کے باوجود پھر اس کی خواہش کیوں رکھتے ہیں؟ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تیری برکت سے کوئی بے نیاز ہوا ہے آج تک؟ کوئی اللہ کی عطا سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا اللہ کی عطا سے. اے بار اللہ میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، تیری برکت جتنی بھی آئے میرے لیے کم ہے، میں اس کو تو حاصل کر ہی رہوں گا. اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ فاطر میں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں، سارے لوگوں، اے سارے انسانوں، سارے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو. کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی شہید، کوئی پیغمبر، کوئی نہیں، سب کے سب اللہ کے فقیر ہے، سب کے سب اللہ کے محتاج ہے. فقیر کے معنی محتاج کے آتے ہیں، محتاج ضرورت مند. سب کے سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی رحمت کے محتاج ہے، اللہ کے فضل کے محتاج ہے، اللہ کی برکت کے محتاج ہے، اللہ کی عطا کے محتاج ہے، اللہ کے فضل و جود و سخا کے محتاج ہیں. تو الغرض حاضرین اکرام، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی حدیث مبارک بھی، حضرت ایوب علیہ السلام بھی نیم برہنہ غسل فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش نازل فرمائی. تو یہاں پر اس حدیث سے امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی تنہائی میں، یعنی حمام وغیرہ میں، باتھ روم میں اگر کوئی برہنہ حالت میں بھی غسل کرتا ہے تو جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ سطر کا اتنا حصہ چھپا کر، چاہے تیبند بن لے کر یا لنگی وغیرہ بن لے کر یا انر ویئر وغیرہ پہن کر غسل کرے. یہ افضل اور اعلیٰ ہے. اس کے بعد اور ایک حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بھی اسی طریقے کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بین ایوب یغتسل عریانا، کہ حضرت ایوب علیہ السلام نیم برہنہ حالت میں غسل فرما رہے تھے. تو الغرض یہ سارے حدیثیں لا کر امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ برہنہ حالت میں غسل کرنا جائز ہے، اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ تہبند یا انر ویئر وغیرہ کا اہتمام کر لیا جائے، کیونکہ زیادہ حیا کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے. ہم لوگوں کی نگاہوں سے چھپنے کے لیے تو حمام کے اندر ہیں، لیکن اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اس لیے لوگوں سے حیا کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ سے حیا کرو، اللہ سے حیا کرو. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی ہم نے سن لیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے امام بنے ہیں، اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے غسل کے وقت سطر کا اہتمام کیا تھا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے امام احمد کو سارے لوگوں کا امام بنا دیا. تو الغرض حاضرین اکرام، یہ غسل کے بارے میں احادیث مبارکہ تھی. اور اسی طریقے سے چند چیزیں ذہن میں رکھ لیجئے. غسل
یعنی دھونا، غسل کے معنی دھونا ہے، پاک کرنا، صاف کرنا. اور یہ کتاب الطہارت جیسا کہ مولانا فرما رہے تھے، کتاب الطہارت ہے، طہارت کے معنی پاکیزگی، پاکیزگی حاصل کرنا، پاک کرنا. تو غسل کے عنوان سے اور پاکیزگی کے عنوان سے یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ پاکیزگی کئی قسم کی ہوتی ہے. پاکیزگی کپڑوں کی پاکیزگی، اگر کپڑوں کو کچھ نجاست لگ جائے تو کپڑوں کو نجاست دور کر کے پہنتے ہیں. جسم کو نجاست لگ جائے تو جسم کی نجاست دور کرتے ہیں. اسی طریقے کی ایک نجاست ہوتی ہے دل میں اور ایک نجاست ہوتی ہے دماغ میں. اس کی بھی طہارت اور پاکیزگی کرنا ضروری ہے. جسم اور کپڑوں کی پاکیزگی کا تو ہم خیال کر لیتے ہیں، جسم کی اور کپڑوں کی پاکیزگی کا، اور اگر اس کو کچھ نجاست گندگی لگ جائے تو دھو لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کی، اپنی فکر کی بھی پاکیزگی اختیار کر لیں. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک زنگ کو توڑنے کے لیے ایک شے ہوتی ہے. دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے، اس کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کر لیا جائے. دل کی پاکیزگی کے لیے، دل کی صفائی کے لیے، دل کے غسل کے لیے، دل کو دھونے کے لیے، دل کو صاف اور ستھرا کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کی جائے. اور اسی طریقے سے فکر کی پاکیزگی، فکر میں گندگی نہ ہو، بری فکر، بری سوچ. بالخصوص ہمارے آج کل فون کا استعمال تو عام ہو چکا ہے، اور بالخصوص ہمارے نوجوان یہ مت سمجھیے اللہ کے واسطے کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے استاد نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے سر ٹیچر نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ہمیں. ہم فون میں کونے میں بیٹھے ہوئے اور جو چاہے دیکھ لے، جو چاہے جیسا چاہے دیکھ لے. یہ مت سمجھیے خدا کے واسطے. اس لیے امام بخاری نے فرمایا واللہ حق ان یستحیا منہ، کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے شرم کرو، اللہ سے حیا کرو. میرے پیارے نوجوانوں یاد رکھو، ہم تنہائی میں فون میں جو چاہے دیکھ رہے ہیں، یہ سمجھ کے کہ میرے والد نہیں دیکھ رہے، میرا بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، میرے استاد نہیں دیکھ رہے، میری ماں نہیں دیکھ رہی ہے، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے. میں چھپ کر کونے میں بیٹھ کر یا رات میں بند کمرے میں یا ووٹ لے کر یا کوئی گلی کوچے میں ٹھہر کر میں دیکھ رہا ہوں. یہ مت سمجھے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے. چاہے ہم عام لوگوں میں ہو یا تنہائی میں ہو یا بند کمرے میں ہو یا لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو، ہم اچھی چیز دیکھ رہے ہیں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، بری چیز دیکھ رہے ہیں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. کیونکہ آج کل ہمارے نوجوان بہت ساری بے حیائیوں میں ملوث ہے اور بری چیزیں، گندی چیزیں دیکھنے میں ملوث ہے. اس لیے میرے پیارے نوجوانوں، میں آپ سے پرخلوص ادباً گزارش کرتا ہوں کہ یہ بری چیزیں، گندی چیزیں مت دیکھا کرو اللہ کے واسطے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے پیارو. کوئی دنیا کا کوئی فرد ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوگا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے میرے پیارے. اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر یہ خراب چیزیں چھوڑ دو. تو الغرض اپنی نگاہوں کو بھی پاکیزہ کرو، اچھی چیزیں دیکھو، خراب چیزیں مت دیکھو. اپنی فکر کو بھی پاکیزہ رکھو، اچھی سوچ پیدا کرو، اچھی فکر پیدا کرو، اچھی تھنکنگ پیدا کرو، بری سوچ آنے مت دو. اور اپنے دل و دماغ میں اچھی چیز رکھو. دوسروں کے تعلق سے برائی، حسد، کینہ، دشمنی، عداوت، یہ چیزیں دل میں مت رکھ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ایسے لوگوں کو داخل نہیں فرمائے گا. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں ذرا برابر بغض، کینہ، حسد، عداوت، دشمنی اگر کسی کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا. ذرا برابر، کیونکہ ہوتا ہے رشتہ داریوں میں پھوٹ پڑتی ہے، دشمنی، عداوت، بات نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے، دوستوں میں لڑائی جھگڑا، تو میں، اس کے بعد دل میں اس کے تعلق سے ہمارے دل میں برائی، ہمارے تعلق سے اس کے دل میں برائی. تو دلوں کو بھی پاکیزہ کریں. یہ تو جسم کے غسل کی بات چل رہی ہے، اپنے دل کا بھی غسل کر لیا کریں، اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیں تاکہ کل ہم بروز قیامت جنت میں جانے کے مستحق ہو جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ذرا برابر بھی بغض، کینہ، عداوت، حسد، دشمنی ہوگی، سرکار نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ جہنم میں جا کر اس دل میں جو گندگی ہے اس کو جل کر اس کا عذاب پورا نہیں کر لے گا، اس وقت تک اس کو جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا. کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں اور جا کر جلیں؟ یہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا ہے. اسی لیے اپنے دل کا بھی غسل کر لیا کرے، اپنی فکر کا بھی غسل کر لیا کرے، اپنی آنکھوں کا بھی غسل کر لیا کرے، اپنے زبان کا بھی غسل کر لیا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں
اپنے جسم کا غسل کرنے کے ساتھ، اپنے کپڑوں کا غسل کرنے کے ساتھ ساتھ اے بار الہ ہمیں اپنے زبان کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے کانوں کا، اپنے دل کا، اپنی فکر کا، اپنی سوچ کا بھی غسل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے بار الہ ہم تیرے بندے ہیں مولا، جیسے بھی ہے مولا، خار ہے، گنہگار ہے، خطاکار ہے، سیاکار ہے، لیکن مولا تیری رحمت کے امیدوار ہے مولا۔ جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنی دولت اور ثروت اور فراوانی کے باوجود تیری رحمت سے، وہ تیری برکت سے وہ مستغنی نہیں ہوئے مولا۔ اے بار الہ ہم بھی تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہے مولا، ہر حال میں مولا تیری رحمت کی دعا کرتے ہیں مولا، تیری برکت کی دعا کرتے ہیں، تیرے فضل کو مانگتے ہیں مولا، تیرے کرم کو مانگتے ہیں مولا، تیرے جود و سخا کو مانگتے ہیں مولا۔ اے بار الہ تو ہمیں بخش دے مولا، ہمیں معاف فرما دے مولا، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و قریب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، سارے حاضرین کی مغفرت فرما۔ اے بار الہ ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔